کا خاندان نبی کا خاندان نعرہ تکبیر اتنے بڑے نبی کا وسیلہ دیا کہ بس یوں مثل برق عرش پہ دعا پہنچی کہ بس رضوان بولے شجرہ بتائیے. میں نے کہا نبی کی امت کہا کہ بس ارے یہ کون ہے؟ یہی تو ہے نبی کریم جس کو نبی بنا کر خدا نے کہا. بس سامعین کرام، عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، علماء ملت اسلامیہ، وارثان علوم نبویہ، نعت خوان رسول، شاعر اسلام، جملہ خانواد اشرفیہ، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. لي خمسة أطفي بها والوباء الهادمة. لي خمسة أطفي بها والوباء الهاطمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث الأعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد. اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائی بستراز کلید کرم کشا. سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. برائے پنجتن مختوم اشرف شاہ سمنانی. ادھر بھی ایک نظر کر دیجئے کہ مٹ جائے ہم سب کی پریشانی. برائے مصطفیٰ بہر شبیر کیجئے ہم سب کی مدد اشرف جہانگیر. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وذریاتہ واہل بیتہ وصحابہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة اعيننا ومطلوبنا ومسحوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبيبنا ونبينا ووكيلنا وشفينا وشفاء صدورنا وآلنا وأولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بہت مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے. کچھ دیر اس پہ گفتگو کروں، لیکن اس سے قبل آئیے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، جن کی کریمانہ ہے، بات جن کی رحیمانہ ہے، انا اعطیناک الکوثر کے وہ خزانہ ہے، وجہ وجود آدم کائنات میں سب سے افضل، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول کی بارگاہ بے کس پناہ میں با ادب ہو کر، ادب سے بیٹھ کر، خشوع و خضوع کے ساتھ ادب کے سانچے میں ڈھل کر کے بس یہ سمجھو اور یہ ایمان بنا، یہی عقیدہ ہمارے امام نے ہمیں دیا ہے کہ تمہاری نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن حضور تمہیں حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. کون کہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے دل میں سے، وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں، اور جب سینے میں ہمارے رہتے ہیں تو گویا کہ ہمیں درود پڑھتا ہوا دیکھتے بھی ہیں اور درود کو ہمارے سنتے بھی ہیں ہر وقت یا کبھی کبھی جلسے میں، ہر بار ہر بار ہر بار. اچھا فجر میں سوئے رہتے ہو، بولو فجر میں سوئے رہتے ہو، نرم و گرم بستر پہ حضور دیکھ رہے ہیں تمہیں. بے شک ظہر میں حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، عصر میں مصطفیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں، مغرب میں مصطفیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں، عشاء میں ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے، مصطفیٰ کی نگاہیں تجھے دیکھ رہی ہیں. نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ پیارے مصطفیٰ پر ہے، مصطفیٰ پر ہے. حضور دیکھ رہے ہیں نا؟ بے شک دیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب قبلہ نے ہاتھ اٹھوایا ہے، یاد رکھنا حضور دیکھ رہے تھے. آل نبی تو بعد میں گواہ ہوں گے، پہلے نبی اٹھے ہوئے ہاتھ کی گواہی. بے شک بے شک حقیقت ہے. علی پہلے گواہی دیں. بے شک بے شک. اس لیے سنیوں نیازی بنو، خوب جم کے بنو، خوب جم کے بنو، روز نیاز کرواؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلے نمازی بن جاؤ. بے شک حق ہے. نمازی کے ساتھ جب نیازی بنو گے تو تمہاری نماز کے ساتھ تمہاری ہر نیاز کو رب قبول فرمائے گا. بے شک حقیقت ہے. سبحان اللہ. نمازی ہی نہ رہے، اثر ہی ختم، تو پھر جڑ اور پھونکی لے کے کیا کرو گے؟ بولو واقعات کرو، خوب کرو. ارے ہم تو نصیبے والے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے ہم اپنے پیران کو یاد کر لیا کرتے ہیں. نصیبے والے ہیں، لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پلٹ کر کے کبھی یاد ہی نہیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ گئے دفنانے کو، پھر دوبارہ دفن ہونے کو جاتے ہیں. لیکن ہم سنی وہ ہیں جو ہر جمعہ کو جایا کرتے ہیں، ہر جمعرات کو جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ جو ہے وہ غوث اعظم کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ جو ہے وہ خواجہ غریب نواز معین الدین کا طریقہ ہے، مجدد الفسانی کا طریقہ ہے. کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ بریلی کی دھرتی سے نکلا ہے.
یہ بریلی کی دھرتی سے نکلا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ میرا امام مجدد اعظم نے وہی لکھا ہے جو علی نے کہا ہے, وہی تحریر کیا ہے. قلم کی روشنائی علی نے عطا کی تھی, لکھنے والا احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے پوچھا, آج کہا جاتا ہے نا, تو کسی نے پوچھا ان سے, ایک ایسی ذات سے پوچھا جس سے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے, پورا جسم زنجیر سے جکڑا ہے, چمڑے کے کوڑے کھا رہا ہے, ایک کاندھے پہ شریعت ہے, دوسرے کاندھے پہ طریقت ہے, دل میں عشق مصطفیٰ ہے, سر پہ قرآن ہے, پورے اسلام کو لے کے چلا ہے تنے تنہا. بتاؤ کون ہے تنے تنہا لے کے چلا ہے پورے اسلام کو؟ یہ وہ ذات ہے جس کی تربیت حسین کی گود میں ہوئی ہے, یہی وہ ذات ہے جس کی تربیت زینب کی گود میں ہوئی ہے, یہ وہ ہے کہ جس گھر میں یہ آئے ہیں اس گھر میں اللہ کا وحی ہے. اس سے زیادہ شریعت کوئی جانے گا؟ بولو نہیں. کربلا میں نہ سہارنپور تھا, نہ قاسم العلوم تھا, نہ یہ تھا نہ وہ تھا, بلکہ صرف زید العابدین تھا. کیا بات ہے, سبحان. اس بیمار سجاد سے جب سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ حضور یہ تو معلوم ہے کہ 73 جماعت ہوگی, اس میں ایک جماعت ناجی ہوگی, نجات والی ہوگی, حضور یہ تو معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت والی جماعت ہوگی, لیکن حضور یہ بتا دے کہ اس اہل سنت والجماعت کی پہچان بتا دے تاکہ ہم لوگ پہچان لیں اس جماعت کو, ناجی جماعت کو ہم لوگ جان جائیں کہ جو نجات والی جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے. تو امام زین العابدین نے, وہ زین العابدین کہ جس پہ عبادت ناز کیا کرتی ہے, وہ زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں سنو, اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر روز صبح و شام ہر روز مجھ پر اور میرے نانا پہ درود و سلام پڑھتے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبی کا خاندان, عظمت اہل بیت زندہ باد. تو پتہ یہ چلا کہ جو شریعت کو جان رہا ہے, جو حدیث کو سمجھ رہا ہے, جو قرآن کو سمجھ رہا ہے, اس کی بارگاہ میں اہل سنت والجماعت ناجی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ درود بھی پڑھے اور سلام بھی. سبحان اللہ. امام عشق و محبت نے جو حکم دیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, ہدایت پہ لاکھوں سلام. فجر میں پڑھو تو پڑھو گے کیسے؟ فجر میں نرم کر بستر پر رہو گے تو سلام کیسے پڑھو گے؟ تو اس کے لیے تمہیں اٹھنا پڑے گا, فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی, اور جب فجر کی نماز پڑھو گے ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یا نبی سلام علیکہ کہو گے. کیا کہو گے؟ یا نبی سلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ کہو گے. جی. ادھر سے جواب کیا آئے گا؟ ادھر سے جواب کیا آئے گا؟ کیا بولو. ارے عام مردہ کو قبرستان میں جاتے ہو, السلام علیکم یا اہل القبور, سب کا عقیدہ ہے کہ وہ جواب دے دیتے ہیں, سنتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو بن دے کے سلام کرتے ہیں, بن دے کے سلام کرتے ہیں, بن دے کے سلام پڑھتے ہیں. کہا تو کیسے پڑھتا ہے؟ کہا ہم لوگ جب دیکھتے ہیں سامنے ہوتا ہے تو سلام کہتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد موبائل کا رنگ ٹون بجا. بیٹھے
تھوڑی دیر میں موبائل کا رنگ بجا. جب رنگ بجا تو اس نے موبائل اٹھایا, کہا وعلیکم السلام کریم اللہ. دامن پکڑا, ہم نے کہا بے تو نے دیکھ کے جواب دیا, تو نے دیکھ کے سلام کیا. کہا نہیں دیکھ کے سلام نہیں کیا. پھر کیسے جواب دیا؟ کہا اس پہ اس کا نام لکھا ہے, سنیو مچل جاؤ, اس پہ اس کا نام لکھا ہے. نام کیسے؟ تو اس میں ایک سم ہے, اس سم میں اس کا نام ہے. جیسے ہی اس نے رنگ کیا اس سم سے اس کا نام نکل کر اسکرین پہ آیا, اور اسکرین پہ جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ کریم اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے. میں نے کہا نادان سن, ہم سنی بھی چیز رکھتے ہیں, سم رکھتے ہیں. ہمارے اس دل میں قادری سم ہوتا ہے, چشتی سم ہوتا ہے, نقشبندی سم ہوتا ہے, سہروردی سم ہوتا ہے, لیکن ہم ویبریٹ میں رکھتے ہیں. اور جو ویبریشن میں رکھتے ہیں, جب میرا دل محبت میں مچلتا ہے تو وہ ویبریٹ کرنے لگتا ہے, اور جب ویبریٹ کرنے لگتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں میرے مصطفیٰ نے یاد کر دیا, میرے آقا نے یاد کیا ہے. اور جیسے آپ یہ محسوس ہوا آقا نے یاد کیا ہے, میں نے فوراً سلام فرمایا شروع کیا. سبحان اللہ. اب دیکھو عاشق کو کیا کہتے ہیں, ثواب سے غرض ہے یا جواب سے؟ جواب بولو بولو بولو. جواب سے. نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا, حج کرو گے تو ثواب ملے گا, روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا, اور جب سلام کرو گے تو جواب ملے گا. کیا چاہیے؟ جواب. جواب چاہیے. تو عاشق نے یہاں سے سلام کیا, ادھر سے ان کا جواب آیا. سرکار نے جواب دیا, کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام. میرے امت, سلام کا معنی تو سمجھ رہے ہو نا؟ جی جی سلام کا مطلب تو سمجھ رہے بے ہیں؟ شک بے شک. سلامتی ہو تم پر, جی جی بالکل. اے میرے آقا آپ پر سلامتی ہو. ادھر سے آپ نے کہا, ادھر سے جواب آیا, تم پر بھی میرے امتی سلامتی ہو. اب ایمانداری سے بتا دینا کہ میرے مصطفیٰ ایک لمحہ نماز میں آیا ہے, دل میں خیال آیا ہے قبلہ بدل دیا جائے. دل میں خیال آیا, زبان پہ نہیں, دل میں خیال آیا قبلہ بدل دیا جائے. جبریل آ گئے, کہا مصطفیٰ نماز بعد میں, پہلے قبلہ بدل لو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اور سے مقدس. زندہ باد. پہلے قبلہ کہا خدا کی عبادت, کہا خدا کی مرضی یہ ہے کہ دل میں تمہارے خیال آیا, محبوب کو کہہ دو پہلے قبلہ بدل لے بعد میں نماز. سبحان اللہ. قبلہ بدلا ہے, دل میں خیال آیا, دعا قبول ہوئی کہ نہیں, مراد پوری ہوئی کہ نہیں, پوری ہوئی. اور جب زبان سے کہہ دے تو وہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ بے شک ہوگا. اب ادھر سے جواب آیا فجر کی نماز میں, آپ نے سلام پڑھا, ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام امتی. اے میرے امتی تو سلامت رہا. ایمانداری سے بتانا, جسے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ تو سلامت رہا, جسے کہہ دیا مصطفیٰ نے کہ تو سلامت رہا, اب پوری آفات گھیر لے, حادثات گھیر لے, عالم و مصائب و عالم گھیر لے. یقین کامل ہے جب سامنے مصیبت آئے گی, حادثہ سامنے آئے گا, مصیبتیں سامنے آئیں گی, ٹکرا کے دور ہو جائیں گی, بھاگ جاؤ. مصطفیٰ کی سلامتی اس کے ساتھ, مصطفیٰ کی دعا اس کے ساتھ, مصطفیٰ کا کرم اس کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایمانداری سے کیا کرو گے؟ بولو, درود و سلام پڑھو گے نا؟ بے شک بے شک. لیکن کب پڑھو گے؟ فجر کی نمازیں پڑھو گے تب نہ پڑھو گے. بولو, رات بھر 3 بجے تک تو موبائل پر گیم کھیلتے ہیں, 4 بج جاتا ہے موبائل پہ فیس بک اور واٹس ایپ چلاتے چلاتے,
حدیث بھیج رہے ہو لیکن عمل نہیں کر رہے ہو، قرآن کی آیت بھیج رہے ہو لیکن عمل نہیں کر رہے ہو۔ مسلمانوں، رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ حدیث جب پڑھو تو پہلے خود عمل کرو، خود اس پر عمل پیرا ہو، تب واٹس ایپ کرو، تب بھیجو کسی کو۔ تو میرے عزیز میرے دوست، آئیے دل کی گہرائی سے صلوات و سلام درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں، درود و سلام کا نظر پیش کریں۔ اللہم آپ لوگ پڑھتے ہیں نا بنگال کی سرزمین پہ وہ اپنا لہجہ ہے، سیدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه بارك وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نصیب اچھا ہے، نصیب اچھا ہے، نصیب اچھا ہے، اشرف کا آستانہ ملا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نصیب اچھا ہے، اشرف کا آستانہ ملا، خدا کا فضل ہے، سید کا یہ گھرانہ۔ سبحان اللہ۔ نصیب اچھا ہے، سادات بہت ہوتے ہیں لیکن ہر سید میں افضلیت اس کی ہے جو فاطمہ کی اولاد سے ہے۔ بے شک بے شک۔ سب میں افضل وہ ہے جو فاطمہ کی اولاد یعنی حسن و حسین سے ہے، انہیں افضلیت حاصل ہے۔ بے شک۔ تو نصیب اچھا ہے، اشرف کا آستانہ ملا، اور خدا کا فضل ہے، سید کا یہ گھرانہ ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بھائی شیخ کی الفت میں کون سا خزانہ ملا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے پیر و مرشد کو یاد کرو نا، پوچھ وائز شیخ کی الفت میں کون سا خزانہ ملا؟ خدا و رسول کے ملنے کا ایک ٹھکانہ ملا، خدا و رسول کے ملنے کا ایک ٹھکانہ ملا۔ اور پھر کوشش سماعت کر لو کہ تیرا قرب کیسے ملے مجھے، تیرا قرب کیسے ملے مجھے، میرے ذہن میں وہی بات تھی۔ تیرا قرب کیسے ملے مجھے، میرے ذہن میں وہی بات دے، جو تیرے عشق میں فنا ہوا وہی مرشد پاک کی ذات دے، جو تیرے عشق میں فنا سبحان ہوا اللہ وہی مرشد پاک کی ذات دے، وہی جام دے وہی مائی دے۔ مفتی صاحب توجہ ہے، وہی جام دے وہی مائی دے، کہ جسے پی کے صابر و شمش نے، ارے جسے موت بھی نہ سلا سکے وہی مجھ کو آب حیات دے، جسے موت بھی نہ سلا سکے وہی مجھ کو آب حیات دے۔ میرے عزیز میرے دوست میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کے کلام سے میں نے ایک آیت مبارکہ لیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بہت مشہور معروف ہے۔ سب سے پہلے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے ملتا کیا ہے؟ حاضری دینے سے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا کیا ہے؟ تو آپ سماعت فرمائیں، محمود غزنوی ہے جو شکار کے لیے نکلا ہے، کتا کو لے کر اور باز کو لے کر، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بھی ہو کیا، ہوائی حملہ بھی کرنا چاہتا ہے، زمینی حملہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ ہرن کو دیکھا، ہرن چل رہی تھی میدان میں، ہرن پہ پاس کو چھوڑا، کتے کو بھی چھوڑا، ہرن چوکری پڑتی ہوئی چھلانگیں لگاتی ہوئی ایک احاطے کے اندر غائب ہو گئی۔ کتے کہاں رہ گئے؟ دروازے کے باہر۔ شکرا بھی دروازے کے باہر سے واپس آ گیا، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، کیا ہوا؟ 3 مرتبہ جب یہی معاملہ ہوا تو محمود ہارون رشید پریشان ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ اندر ہے کون احاطے میں؟ کوئی ڈنڈا وغیرہ لے کے تو بیٹھا نہیں ہے؟
کہا لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو ایک ضعیف جا رہا تھا, وہ ضعیف سے پوچھا کہ اندر بابا کیا ہے؟ کہ ہرن چوکلی پھٹتی ہوئی احاطے کے اندر چلی جاتی ہے اور میرا کتا اور شگرا باہر رہ جاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں معلوم ہے, آپ کہیں باہر سے آئے؟ کہا ہاں میں باہر سے آیا. کہا حضور اس کے اندر ایک مزار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اندر بولو 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 مزار ہے. اس کے اندر ایک مزار شریف ہے. انہوں نے پوچھا کس کی مزار ہے, کس کا آستانہ ہے؟ جواب اس بوڑھے نے دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں, لیکن میرے دادا نے کہا تھا, اس کو اس کے دادا نے کہا سبحان اللہ کہ یہاں ہر جمعہ کو امام زین العابدین جمعہ کی نماز کے بعد آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. فاتحہ پڑھنے. تو آستانے پہ جا کے فاتحہ پڑھنا کس کی سنت ہے؟ بولو بولو بولو. زین العابدین کی سنت ہے, آل نبی کی سنت ہے, حسین کے بیٹے کی سنت ہے, آستانے پہ جا کر کے فاتحہ پڑھنا. اب اس نے پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ کہا یہ مولا کائنات علی مشکل کشا کی, حیدر کرار کی ہے. اب جب یہ گیا, ہارون رشید جب آستانے کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ہرنیں جس کتے کے گھر سے بھاگی تھی, احاطے میں آئی تھی, قدموں کے پاس اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے, بے فکر. سبحان اللہ. اسے غم نہیں ہے, اسے فکر نہیں ہے کہ مجھ پہ شکاری کتا حملہ آور ہوگا یا شکاری شکرا ہم پر باز ہم پر حملہ آور ہوگا. میں نے بڑا سوچا کہ بھائی یہ وہاں جا کر کے اتنا اطمینان و سکون سے کیسے ہو گئی. تو اس نے ذہن میں جواب دیا کہ دادا سنو, جو علی کے دامن میں آ جاتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. جو علی کے قدموں میں آ جائے, جو علی کے قدموں میں آ جائے اسے پناہ مل جاتی ہے. ارے وہ ہرن کتے سے بچنے کے لیے علی کے قدموں میں گئی تو دنیا کے کتے سے بچ گئی. سنو سنو, جو علی کے بیٹے کے قدم میں آ جائے, علی کے لال کے قدم میں آ جائے, دنیا کے ہر کتے سے وہ بچ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبی کا خاندان اور سے مقدس. میں نے پوچھا اے ہرن تو بھی چار پیر والی ہے, اے کتا تو بھی چار ٹانگ والا ہے, تو کیوں نہیں گیا؟ ہائی ہائی سبحان اللہ سبحان اللہ. مزار پہ کون نہیں گیا؟ کتے نے بولو بولو بولو. کتے نے کتے کہاں نہیں جاتے؟ اچھے جگہ میں نہیں جاتے. آگے نہیں بولوں گا, سمجھ لے. اب جو مزار پہ نہ جائے لڑنا مت, جو مزار سے دور ہو بھاگے, سمجھ جانا یہ کیا ہے, لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے. میں نے پوچھا اے کتا تو کیوں نہیں گیا؟ کہا وہ ہرن حلال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہرن جائز ہے, پاک ہے, نجس نہیں ہے, اس لیے وہ چلا گیا, چلی گئی. لیکن میں کتا ہوں, کتا میں کتا ہوں, کتا. کہا پھر, کہا میں چار ٹانگ کو رکھتا ہوں لیکن ناپاک ہوں, ناپاک ہوں, نجس ہوں. پتا یہ چلا کہ جو جسم کا ناپاک و نجس ہوتا ہے وہ بھی نہیں جاتا, اور جو عقیدے کا ناپاک ہوتا ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت ہے, جو عقیدے کا ناپاک ہو وہ بھی نہیں جاتا, وہ بھی نہیں جاتا. تو لڑنا مت, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ لو, خاموشی سے الگ ہو جاؤ, لڑو مت, جھگڑو مت, سمجھ جانا ہے نا, سمجھ جانا. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یار. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے
سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کی روحانیت کو میں تازگی بخشنا چاہتا ہے، جس کے ایمان میں پختگی لانا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اور جب محبوب بندوں کے قدموں میں جاتا ہے، اس کے چوکھٹ پہ گر پڑتا ہے، تو ہرن کی طرح دنیا کے سارے کتوں سے بچ جایا کرتا ہے اور گمراہیت سے بچ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں بڑے آپ کا عقیدہ بڑا سچا، آپ کا عقیدہ بڑا سچا ہے، بڑا سچا۔ ہم کا اچھا ٹھیک ہے، ایک بات بتا، تیری جماعت میں کون ہے؟ کہا میری جماعت میں بڑے محدث ہیں، اور کہا بڑے مولانا ہیں، اچھا بڑے مولانا صاحب ہیں، اچھا امیر صاحب، مفکر ہیں، مقرر ہیں، خطبہ ہیں، یہ سب ہیں۔ ہم نے کہا یہ سب رہنے دے، یہ بتا تیری جماعت میں غوث اعظم ہے، تیری جماعت میں غریب نواز ہے، تیری جماعت میں شاہ سمنا ہے، تیری جماعت میں مجدد اعظم امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی ہے، تیری جماعت میں محدث اعظم ہے، مجاہد ملت ہے۔ کہا نا یہ سب میری جماعت میں نہیں ہے۔ کہا تیری جماعت میں ہوگا کیسے جب تو جھوٹے کو اپنے قریب نہیں لاتا؟ تو اللہ اپنے محبوب کے گستاخوں کو کیسے لائے گا؟ اللہ اپنے محبوب کے گستاخوں کو اپنا دوست کیسے بنائے گا، اپنا ولی کیسے بنائے گا؟ سنو، یہ تو ہم سنیوں کے نصیبے کی بات ہے کہ ہم غوث اعظم کو بھی چاہتے ہیں، نبی کو بھی چاہتے ہیں، علی کو بھی چاہتے ہیں، ولی کو بھی چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، یعنی ایمان میں بھی پختہ، کردار میں بھی پختہ، ولی کی پہچان۔ اب ایسا نہیں کہ 10 انگوٹھی والے کو ولی بنا لیا، بڑھ کے چھوٹا والے کو ولی مان لیا، پیر صاحب ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، حضور حضور حضور۔ ارے وہ خود گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ جو شریعت کا پابند ہے، جو شریعت مطہرہ پہ چلنے والا ہے، اس کے قدموں سے لپٹو، وہ بھی پار ہوگا، تجھے بھی پار لگا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ گے، اس کے گناہ میں چلے جاؤ گے، خدا کی قسم ہر طوفان سے بچ جاؤ۔ حق کا بے شک، سبحان اللہ۔ چلتی ہے نا، جی آندھی چلتی ہے نا، جی جی چلتی۔ اور تیز آندھی چلی، ایک پتا ہوا اور کسی کے پیر سے ٹھوکر لگ کر کے ایک پتھر اس پتے پہ بیٹھ گیا۔ ایک پتھر ہوا، چلا کسی طریقے سے اس پتے کے اوپر، وہ پتھر بیٹھ گیا، اس پتے کو دبا لیا۔ اب آندھی چلے یا طوفان، آندھی چلے یا طوفان، اب وہ پتا اڑ نہیں سکتا ہے، لیکن وہ پیڑ جو زمین میں گڑا تھا، کسی کا سہارا نہ لیا تھا، کسی کے قدموں میں نہیں گیا تھا، اب ہوا نے اس پیڑ کو اڑا دیا، لیکن اس پیڑ سے نکلنے والا پتا ہے، لیکن پتھر کے نیچے وہ دب گیا، پتھر کا سہارا لے لیا، پتھر کے قدموں میں چلا گیا ہے، پتھر کے دامن میں پناہ لے لیا ہے، تو اس ہوا نے اس پتے کا بال بھی کاٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدموں میں جب چلے جاؤ گے تو اللہ والے تمہیں حرافت سے بتا۔ اب مثال دیکھو، حضرت مولانا سعد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نادان تم نے ایک مرغ کو دیکھا ہے، مرغی جی بچہ چوزا اس کے ساتھ رہتا ہے، جی 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 چوزا اس کے ساتھ چھوٹا چھوٹا رہتا ہے، جی
اور باہر چڑھنے کے لیے نکلتی ہے، اور جب باہر چڑھنے کے لیے نکلتی ہے تو اس پہ کوے جھپٹتے ہیں، جی جی بالکل ہیں؟ ہاں چیل جھپٹتا بے ہے، شک بے شک تو وہ مرغی کرتی کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بچاتی ہے چھپا لیتے پر ہیں پھیلا دیتی اور ہے، پھیلاتی ہے پر پھیلا دیتی ہے، اور اس پر کے اندر سارے بچوں کو لے آتی ہے، بے شک بے شک جی اور پھر بحفاظت اسے محفوظ مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور جب محفوظ مقام تک پہنچا دیتی ہے تو پھر پلٹ کے آتی ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے وسعت کے مطابق، اپنے پرواز کے مطابق اڑ کر کے اس کوے کا مقابلہ کرتی ہے، سینہ سفر ہو جاتی ہے۔ ارے یہی تو پیر و مرشد کی ذات ہے کہ ہر آفت سے تمہیں اپنے دامن میں پناہ لے لیتی ہے۔ اور سلسلہ اشرفیہ کا وہ معاملہ ہے عزیز میرے دوست کہ اشرفی مختوم صاحب کی اولاد سے جڑنے والا کیا کہلاتا ہے؟ اشرفی اشرفی کے شروع میں کیا ہے اور آخر میں کیا ہے؟ جیلا خلف تحجیش کہاں سے شروع ہے؟ سبحان اللہ سبحان خلف تحجی الف سے شروع ہے، ختم خلف تحجی کا خاتمہ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اشرفی وہ سلسلہ ہے کہ علی سے لے کر یہ تک کا جتنا فیضان ہے وہ سارا فیضان اسی سلسلے میں موجود ہے۔ اس سلسلے سے ملے گا قادری فیضان لینا ہے آ جاؤ بارگاہ میں، چشتی فیضان لینا ہے آ جاؤ بارگاہ میں، سہروردی فیضان لینا ہے آ جاؤ بارگاہ میں، نقشبندی فیضان لینا ہے آ جاؤ بارگاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دادا میاں میں اعلیٰ حضرت شفیع میاں، دادا پیر اعلیٰ حضرت شفیع میاں علیہ رحمۃ اللہ رضوان ایک جگہ خطاب کرنے کے لیے گئے، اور خطاب کرنے کے بعد جب آپ بیٹھے تو ایک اور پیر صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد اپنی ڈائری نکالے، رجسٹر نکالا، اس پر نام لکھا۔ تو اعلیٰ حضرت شفیع میاں دادا پیر نے دیکھا، مسکرا کے ارشاد فرمایا مولانا آپ اپنے مرید کو رجسٹر میں رکھتے ہیں؟ پیر صاحب آپ اپنے مرید کو رجسٹر میں رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ حضور ہم تو رجسٹر میں رکھتے ہیں، آپ کہاں رکھتے ہیں؟ کہا تیری تمہاری طاقت ہے دیکھنے کی؟ کہا حضور اگر دکھلا دے تو کرم ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا قریب آؤ۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے دامن اٹھا کر کے دکھلایا، کہا دیکھنے کی قوت اگر ہے، صلاحیت اگر ہے تو دیکھ ہم اپنے غلاموں کو، مریدوں کو اپنے دامن میں رکھا کرتے ہیں، سبحان اللہ ان پر کوئی آفت آئے میرا دامن اس کی حفاظت کر لیا کرتا ہے، میرا مرید بچ جایا کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم صاحب واقع ہے، آج بھی کر سکتی ہے اندازے گل سے تا پیدا، ایسی مریدی نہیں کہ ہاتھ پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، ہم توبہ کیا نماز پڑھیں گے، اور جب تک پیر صاحب موجود ہے سر پہ ٹوپی ہے، اور پیر صاحب گئے ٹوپی اتر کے جیب میں چلی گئی، نماز بھی چھوٹ گئی۔ پیر سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھاؤ، پیر کو محشر میں شرمسار مت کرنا۔ تم نہیں پڑھو گے نماز، تم متبع شریعت نہ ہوگے، تمہارے پیر سے بھی پوچھو گا، تم سے بھی پوچھو گا، وہاں تمہارا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پیر کی عزت بچی رہے تو اپنے آپ کو متبع شریعت بناؤ، بے شک ورنہ تمہاری وجہ سے، ہماری وجہ سے میرا اشرف اگر شرمسار ہو جائے، میرا پیر شرمسار ہو جائے، میرا پیر شرمندہ ہو جائے، میرے پیر کا سر صرف اس لیے جھک جائے کہ میرا اعمال ایسا، میرا کردار و کیریکٹر ایسا کہ میرے اعمال اور میرے کردار و کیریکٹر کی وجہ سے اگر میرے پیر کا سر جھک گیا تو بتاؤ تمہارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ بولو، اس لیے اپنے اعمال کو دیکھو۔ آج ہم پڑھے لکھے لوگ بھی اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ہم مرید ہوئے ہیں،
اور مرید ہونے کے بعد ہم اپنے اعمال کو نہ سدھارا. دیکھو میرے عزیز میرے دوست، ایک تو واقعہ ذہن میں آ گیا تو اجازت دو. ایک بھکاری ہے، سائل ہے، دلی کے جامع مسجد کے سامنے سیڑھی پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا ہے. کیا بھیک مانگ رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے. وہ بھیک اس کی عادت کہ بھیک مانگتا ہے، پیشہ محتاج تھا، غریب تھا، مسکین تھا، بھیک مانگ رہا تھا. ایک انگریز آیا، اس کے سامنے بھی اس نے ہاتھ پھیلایا. اس نے اپنا بولٹ نکالا اور بولٹ سے کچھ روپے نکال کے اس کو دیا اور بولٹ پیچھے جب رکھا چلا گیا. اس کی نظر پڑی تو دیکھا میرے سامنے ایک پرس گرا ہوا ہے، بولٹ گرا ہوا ہے. اس نے اٹھایا، کہا کہ وہ انگریز نے یہی بولٹ سے پیسہ نکال کے مجھے دیا تھا، تو اس نے رکھ لیا کہ واپس آئے گا تو ہم اسے دیں گے. اللہ ٹھیک ہے. اب وہ آیا نہیں، دوسرے گیٹ سے نکل گیا. جامع مسجد کے کئی گیٹ ہیں، دوسرے گیٹ سے نکل گیا. 1 سال بیت گیا، 2 سال بیت گیا. تیسرے سال وہ اپنی دلہن کو لے کر کے آیا ہندوستان گھمانے کے لیے اور جامع مسجد گھمانے کے لیے. جب لے کے آیا پھر اس نے ہاتھ جب بڑھایا، اس کی نظر جب اس پہ پڑی اور اس کی نظر اس پہ پڑی تو یہ پہچان گیا. کہا بابو ایک بات بتاؤ کہ آج سے 3 سال 4 سال پہلے آپ آئے تھے تنہا؟ کہا میں آیا تھا ہندوستان گھومنے کے لیے تنہا. کہا بابو ذرا ٹھہرو، 10 منٹ میں ہم آ رہے ہیں. اب وہ دوڑا ہوا گیا اور اپنے جھونپڑ پٹی میں کپڑوں میں چھپا کے رکھا تھا اس پرس کو لے کے آیا، اس کے ہاتھ میں دیا. کہا اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بابو اس میں جو نوٹ ہے میں نے دیکھا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھکاری ہے، محتاج ہے، سائل ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. بابو آپ دیکھ لو کہ آپ کی چیزیں صحیح ہے یا نہیں ہے. اس نے جب کھول کے دیکھا تو وہی پایا. اس نے کہا کہ اس میں تو محتاج واقعی ہے. کہا واقعی تو محتاج ہے، سائل ہے، بھکمنگا ہے. اس نے کہا ہاں صاحب میں واقعی محتاج ہوں، بھکمنگا ہوں، کھانے کا ٹھکانا نہیں ہے ہمارے پاس، رہنے کو کچھ ہے نہیں، ایک کپڑے لگا کر کے میں اس کے نیچے سوتا ہوں، کبھی سیڑھی پہ سو جاتا ہوں، کھانے کا کوئی ٹھکانا نہیں. کہا اس میں لاکھوں ڈالر تھے. سبحان اللہ. کیا لاکھوں ڈالر تھے. تو نے کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا معاف کرنا صاحب، میں بھکاری ہوں، چور نہیں. حقیقت ہے. بھکاری ہوں، چور نہیں، مانگتا ہوں، بےمان نہیں ہوں. کہا یہ تو بتا کہ تو اگر چاہتا تو اس بولٹ سے، اس پیسے سے اپنی زندگی کو سدھار سکتا تھا. نوجوانوں ذرا غور کرو، تلک مانگنے والوں، جہیز مانگنے والوں ذرا غور کرو کہ جس چیز سے مصطفیٰ نے تمہیں روکا ہے آج تم اسی کو بڑی شان سے کر رہے ہو. آج تم نے شادی کو اتنا مشکل اور مہنگا بنا دیا ہے کہ بیٹی کا باپ جو ہے تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے گھر میں، رات کی تاریکی میں روتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، کہاں سے لاکھوں روپے کا انتظام ہوگا. میرے عزیز میرے دوست، اس بندے نے پوچھا آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ایسا میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ کل میدان محشر برپا ہوگا. نوجوان توجہ دینا میری طرف. اس نے کہا کل میدان محشر برپا ہوگا، اس میدان محشر میں میرے آقا امام الانبیاء بھی آئیں گے، تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، میں بھی رہوں گا، تم بھی رہو گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نبی آگے بڑھ کر میرے نبی کا دامن پکڑ لے اور کہے محمد تمہاری امت نے میری امت کا پس چوری کیا تھا.
میری وجہ سے میرے آقا کا سر شرم سے جھک جائے گا، میرے آقا شرمندہ ہو جائیں گے، شرمسار ہو جائیں گے۔ اے سنی جوانوں، تمہارے نماز نہ پڑھنے سے میرے آقا شرمسار ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اگر آقا کی محبت چاہتے ہو، آقا کی رضامندی چاہتے ہو تو خود کو متبع شریعت بنا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ تو ولی کی پہچان کیا بتائی اللہ نے ولی کی پہچان بتائی کہ جس کا ایمان مکمل ہوگا، تھوڑے موڑے میں ہل نہ جائے گا، دولت کے چکر میں ایمان ہلے نہیں، ایمان سخت ہو، کامل ہو، اور کردار کے بھی حساب سے وہ کامل ہو۔ بڑا بڑا چھوٹا بنا کے، ہاتھ میں چوٹا پکڑ کے، اب مورچھل پکڑ کر کے 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن کر کے مستان بن کر کے دروازے پہ آ جائے تو ولی مت سمجھنا۔ ولی اسے ماننا، اللہ والا اسے ماننا جو نماز کا بھی پابند ہو، شریعت کا بھی پابند ہو، اسے اللہ والا ماننا اور اس کے قدموں میں بچھ جانا، جو شریعت مطالعہ، جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے، جس کے کردار کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے، جو چلے تو کردار مصطفیٰ نظر آئے، بولے تو کردار تو زبان مصطفیٰ سمجھ میں آئے، اس کی ہر ادا کردار مصطفیٰ سے ملتی جلتی ہو، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اپنے پلکوں کو بچھا دینا۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان میں بھی کامل ہو اور عمل اور کردار کے حساب سے بھی کامل مکمل ہو تو اللہ اس کی محبت کو، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں، بولو لوگوں کے دلوں میں عطا کر دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ولی کی محبت نقش کر دیتا ہے۔ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے نہ؟ سمجھ گئے ہوتے تو جھوم دکھاتے۔ اللہ جس دل میں ولی کی محبت کو نقش کرتا ہے، اللہ اس دل میں ولی کی محبت کو نقش کرتا ہے، ولی کی محبت کو ڈالا کرتا ہے، جس دل کو اللہ چن لیا کرتا ہے اپنے دوستوں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو غوث اعظم کا ماننے والا ہے، جو غریب نواز کا ماننے والا ہے، اس کا دل اللہ کا چنا ہوا دل ہے۔ اللہ نے اس دل کو چنا ہے اور چن کر کے اس میں محبت عطا فرمائی۔ اب بخاری شریف کی حدیث، آج جو کہتے ہیں بخاری بخاری بخاری، دلیل دیتے ہیں بخاری سے، بخاری اور کس سے کہیں گے؟ اتفاق کی بات یہ ہے، علماء سے نہ پوچھیں گے، جانکاروں سے نہ پوچھیں گے، بلکہ ریڑھی چلانے والے سے کہیں گے، پان کے دکان والے سے کہیں گے، چائے کے دکان پہ بیٹھ کر کے مسئلہ بتائیں گے۔ ارے مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ تمہیں معلوم کرنی ہے کہ ان علماء ملت اسلامیہ سے معلوم کرو، اس سے کیا معلوم کرتے ہو جو پان لگانا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار کے حدیث، بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، بے شک اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو نادى جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو آواز دیتا ہے۔ توجہ ہے نا ہماری جانب؟ جی جی مکمل توجہ رکھیے، کام کی بات بتا رہا۔ جی بالکل۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا، ابھی وہ بندہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، خانقاہ میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے، رب کو اپنے منا رہا ہے، اپنے خالق کو مالک کو منا رہا ہے کہ مولا تو راضی ہو جا، مصلی بچھائے ہیں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور یہ بندہ اب اٹھ کر کے وضو کر کے مصلی بچھایا ہے اور اپنے سر کو بارگاہ ربوبیت میں لگا دیا، مولا خطا کار ہوں،
गुनहगार हूँ, मौला मुझसे तू राजी हो जा। मौला मेरे गुनाह को बख्श दे, मेरी खता को बख्श दे। सारी दुनिया सोई है, बीवी सोया है, बच्चा सोया हुआ, बाप सोया हुआ, माँ सोई हुई है, पूरा घर सोया हुआ है, लेकिन ये एक कोने में अपना मुसल्ला बिछा करके अल्लाहू 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 की सदा बुलंद कर रहा है। आंखों से आंसू है, शर्मसारी शर्मिंदगी के आंसू बहा रहा है। अभी ये अल्लाह को मना रहा है, इसे खबर नहीं है। इसने अपनी करामतों पे पहरा लगा के रखा है, किसी को बता नहीं रहा है, अल्लाह को मना रहा है, लेकिन वहां अल्लाह इसे बोलो प्यार करने लगा। इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, बेशक अल्लाह जब उस बंदे से, वो बंदा जो रात की तारीकी में उठ करके अपने मौला को मना रहा था, अपने मौला को राजी कर रहा था, जब उस बंदे से प्यार करने लगता है तो अल्लाह ना तो जिब्रील को बुलाता है। और जिब्रील को जब बुलाया तो जिब्रील को क्या कहा? जिब्रील को कहा इन्नी उहिब्बु फलाना, हे जिब्रील मैं फलां से प्यार करता हूं, मैं वासित पिया से प्यार करता हूँ। बोलो बोलो प्यार करता हूं, मैं मिसबाहुल हयात अलैहिर्रहमा से प्यार करता हूं। अल्लाह कह रहा है जिब्रील को, जिब्रील नमाजी है कि नहीं, वो तकी है कि नहीं? कितना बुलंद मकाम है जिब्रील का जी, कितनी बुलंदी है जिब्रील की कि जिसे इतने फरिश्तों की क़यादत हासिल है, जो कुर्बे खुदाबंदी में रहता है अर्श के नीचे, जिससे रब कलाम करता था। अब उस जिब्रील को रब ने बुलाया और बुला करके इरशाद फरमाया इन्नी उहिब्बु फलाना, ए जिब्रील सुन, मैं फला बंदे से मोहब्बत करने लगा हूं, प्यार करने लगा हूं। तो मौला में उसको क्या हुक्म है? अपने यहाँ पे दो हुक्म होता है, दो अमर है, दो हुक्म। एक तो ये है कि अगर हम आपको कहते हैं कि मखदूम पाक ये वजीफा पढ़ते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर वो वजीफा बता दीजिए ना, है वो वजीफा बता दीजिए ना, क्या है भैया, हम भी पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, हम भी पढ़ेंगे, है। एक ये हुआ और एक ये हुआ कि पीर साहब ने अपने मुरीद को कहा कि ये वजीफा तुम्हें पढ़ना है। तो यहाँ पे दोनों है। अगर डायरेक्ट रब कहता, रब इरशाद फरमाता ये जिब्रील फला बंदे से प्यार करो, तो जिब्रील पे लाजिम और जरूरी था कि नहीं? बोलो फर्ज था कि नहीं? जी बस ना, बोलो बेशक फर्ज है ना जी कि जिब्रील उस बंदे से प्यार करता। जी, लेकिन रब का तरीका देखो, ए जिब्रील मैं भी मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान हुक्म हो आप मौला फ़अहिब्बहू, ए जिब्रील मैं भी प्यार करता हूँ, उस बंदे से तुम भी प्यार करो। पता ये चला कि बशर तो बशर, अरे फरिश्तों के लिए भी फर्ज है वली की मोहब्बत, ये वो फर्ज है जो सिर्फ इंसानों पे नहीं बल्कि मलकूत के लिए भी वाजिब है कि वो वलियों से प्यार करे, वासित पिया से प्यार करे। अब जो वलियों से प्यार न करे तो समझ लेना उसने अपने मालिक की हुक्म ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, मोहब्बत इसकी मोहब्बत, आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया, या गौस पत्ता पत्ता फूल फूल, नारे हैदरी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, शरीफ शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद शरीफ जिंदाबाद नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हमें आगे रखा फरमाए, अल्लाह आमीन। आवाज में बुलंदी अता फरमाए। आमीन। तो अब जिब्रील को हुक्म हुआ फ़अहिब्बहू, अगर हम कहें कि वली की मोहब्बत फर्ज है, वली से मोहब्बत करो, तो वो कहे कि भाई हम तो हज करते ही हैं, हज किया है 40 रोज का चिट्टा लगा लिया है, नमाज तो पढ़ते ही हैं, अब ये नया फर्ज कहाँ से आया है? जिब्रील में क्या कमी थी जो रब ने हुक्म दिया फ़अहिब्बहू,
اے جبریل میں پیار کرتا ہوں، میں رب ہو کر کے اسے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ اب پورے قرآن میں، پورے احکام میں جب غور کرو گے تو دو ہی معاملہ ایسا ہے جس میں رب اس انداز سے حکم دے رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی درود میں بھی پڑھتا ہوں، اے مسلمانوں تم بھی پڑھو۔ نبی سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی محبت۔ اب جب جبریل نے کہا مولا میں نے پیار کرنا شروع کر دیا، میں نے اس بندے سے، ابھی وہ بندہ کہاں ہے؟ گھر میں اپنے عبادت کو ریاضت کو چھپائے ہوئے ہے، اپنی کرامت پہ پہرا لگائے ہوئے ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن بتاؤ یہ جلسہ ہو کہاں رہا ہے؟ اب جبریل کو حکم ہوا، جبریل جتنے فرشتے ہیں مقرب بارگاہ، میری بارگاہ کے جتنے فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان سارے فرشتوں کو جمع کرو۔ سارے فرشتے آ گئے۔ جب سارے فرشتے آ گئے تو حکم عرض پیش کیا، مولا سارے فرشتے آ گئے ہیں، آگے کیا حکم ہے؟ کہا اب تو خطاب کر، اب تو خطاب کر۔ اب جبریل کھڑے ہوئے، خطاب جبریل کر رہے ہیں، جملہ رب کائنات کا ہے۔ کہا اے جبریل ڈائریکٹ مت کہنا کہ تم لوگ محبت کرو، اللہ کا حکم ہے، نہیں نہیں، بلکہ اِنَّا رَبَّكُمْ يُحِبُّ فُلَانًا، پہلے یہ کہنا کہ بے شک تیرا رب غوث اعظم سے پیار کرتا ہے، قاسم پیا سے پیار کرتا ہے، مصباح الحیات علیہ الرحمہ سے پیار کرتا ہے، ان ولیوں سے پیار کرتا ہے۔ اے فرشتوں تم سب مل کر کے بھی پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ ولی تو محبت کو چھپائے ہوئے ہیں نا، بولو جی لیکن اس کی محبت کا جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ اور محبت، ولی کی محبت کا اظہار کون کر رہا ہے؟ بولو اللہ کر رہا ہے۔ اور فرشتوں کو جمع کر کے اللہ ولی کی محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اب اولیاء کاملین کا اس مناقنا اور اس میں مجمع کو اکٹھا کر کے مصباح الحیات علیہ الرحمہ کی عظمت بیان کرنا اور ان مشائخ، ان بزرگوں کی محبت کا اظہار کرنا، یہ خود خدا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرام کہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اب سنو، جب یہ سب فرشتے کو حکم ہوا، سب فرشتے کو جتنے بارگاہ مقرب خدا بندی تھے وہ سارے فرشتے کو حکم ہوا، اب اس فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب جاؤ تم اپنی اپنی جماعت میں۔ اب آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے کہ گننا سکو گے۔ اب وہ سارے فرشتے ان ولیوں سے محبت کرنے لگے، ان اللہ والوں سے محبت کرنے لگے، اور جب ان اللہ والوں سے محبت کرنے لگے تو پھر رب کا حکم ہوا، جبریل اب یہ محبت کی بیج لے لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کا تخم لے لے، محبت کی بیج لے لے۔ کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا آسمان دنیا پہ چلا جا اور دنیا کی فضاؤں میں اس محبت کو کھول دے، بکھیر دے، اور اس محبت کو جب بکھیرا تو جہاں نرمی پائی، جگہ پکڑو۔ اب آپ یہ دیہات کا معاملہ ہے، توجہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اشارہ ہے، سبحان۔ آپ فصل اگاتے ہو نا جی کھیت میں، جی جی بالکل ہے کرتے ہو نا؟ جی۔ اب وہاں پہ آپ نے گیہوں چھڑکا، اب جہاں پہ پانی اور نمی رہی، مٹی نم سبحان رہی، اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں پہ تو پودا اگ گیا، جی بے شک بے شک، اور جہاں پہ سختی رہی، وہاں نہیں ہوگا۔ اب تم کہو گے کہ حضور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پوری اس جگہ پہ چھڑکا، تو کچھ تو ایسے بھی ہیں جو ان کے مخالفی ہیں، جی ان کے دل میں محبت کیوں نہیں آئی؟ ان کے دل میں بھی محبت آنی چاہیے نا۔ ارے آسمان دنیا پہ جب چھڑکا گیا ہے تو جو بھی انسان ہے، ہر انسان کے دل میں وہ محبت کا بیج
پہنچا اور جب پہنچا تو اسے فصل محبت کی فصل اگنی چاہیے نا، ولی کی محبت کی فصل، لیکن یہ ولی کی محبت کی فصل اگی نہیں ہے تو حضور ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ سن نادان، یہ وہ دل ہے جس دل کو عشق رسول کی محبت سے پانی پٹا کر اہل سنت نے جب اپنے دل کی کھیتی میں نمی پیدا کر لی ہے تو اب ولی کی محبت کی بیج جب آئی ہے تو وہ دل میں جگہ پا گئی اور ختم ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جو دل پتھر کی طرح سخت تھا، جس دل میں عشق رسول نہ تھا، جس دل میں عشق مصطفیٰ نہ تھا، کبھی اس نے اپنے دل میں عشق رسول رسول کو سجایا نہیں تھا، وہ دل نہیں تھا، وہ پتھر ہو گیا، تو اس میں بیج گرا لیکن وہ بیج سڑ گیا۔ لیکن جس دل میں عشق رسول کی وجہ سے نمی آ گئی تھی نا، تو جیسے گرا ہے ویسے وہ پیڑ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایمانداری سے تم بتاؤ، ایک چیز بتاؤ، دیکھو یہ حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ غوث پاک کو دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا نا؟ غوث پاک کا سوال نہیں۔ غوث پاک تمہارے رشتہ دار نہیں تمہارے قبیلے کے نہیں ہے، تمہارے ضلع کے، تمہارے صوبہ کے، تمہارے ملک کے نہیں۔ اور جتنا تم غوث اعظم کو یاد کرتے ہو اتنا اپنے دادا کو یاد کرتے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ، دادا کا انتقال ہو گیا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دفن کیا 40 تک یاد رکھے پھر بھول گئے، لیکن غوث اعظم کی وہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، وہ محبت ایسی کارگر ہوئی کہ آج صبح و شام، روز و شب، صبح مساء تو اپنے غوث کو یاد کر رہا ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ولی کے آستانے سے دور کر دو، ولی کی محبت سے دور کر دو۔ عیسائی کے لیے نہیں ہوں گے، یہودی کے لیے نہیں ہوں گے، کس کے لیے ہوں گے؟ سنی کے لیے ہوں گے۔ سنی کے دلوں سے ولی کی محبت کو نکال دو۔ اب لاکھوں، ہر سال لاکھوں ڈالر، لاکھوں ریال سعودیہ حکومت اس پہ خرچ کرتی ہے، بے شک حقیقت، لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ جتنا وہ خرچ کرتی ہے اتنے ہی اولیاء کے چاہنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی بادشاہ کے ایک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی کے پرچار کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کی حکومت کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کا چیف آرگنائزر جبریل امی کو بنایا گیا ہے۔ جب تک رب نہیں چاہے گا تو نکال نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کس کا چیف آرگنائزر کون ہے؟ جبریل امی کو بنایا گیا ہے، جبریل امی ہے اس کے پرچارک، اور جب جبریل امی کو بنایا ہے رب کائنات نے، تو اب کوئی اپنے دولت کی بنیاد پہ چاہے تو زمینی مسئلہ نہیں ہے، یہ زمینی مسئلہ نہیں ہے، دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اسے ختم نہیں کیا جاتا۔ کہا اچھا اب ایک حدیث اور سن لو، 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ درود شریف وہ اپنے لے جائے، اپنے لے جائے، اپنے محمد وعلى آل سيدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک حدیث اور سنو گے، ابھی ایک حدیث ہم نے سنا، ایک حدیث اور سنو جو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دو ہی کتاب لے کر کے وہ لوگ چلتے ہیں جی، تو مسلم شریف کی حدیث ہے، قوم بنی اسرائیل، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ
بہت مشہور ہے لیکن اس میں جو نقطہ چھپا ہوا اسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بندہ ہے اپنے گھر سے اپنے گاؤں سے نکلا دوسرے گاؤں میں جا رہا ہے کھیت سے پگڈنڈی سے راستے سے جا رہا ہے اللہ نے ایک بندے کو کھڑا کر دیا ایک بندہ راستے میں کھڑا ہو گیا اس نے اس بندے کا راستہ روک لیا کہاں جا رہا ہے کہاں کو چلا کہا وہ جو سامنے بستی ہے وہ جو سامنے بستی ہے اس میں ایک ہستی رہتی ہے جس پر خدا کی رحمت برستی رہتی ہے جو دن رات اپنی مستی میں رہتا ہے جسے دیکھنے کو میری آنکھ ترستی رہتی ہے وہ اسی کے پاس جا رہا وہ اسی کے پاس جا رہا کہا اس سے کچھ لینا دینا ہے تیرے کو کاروباری معاملہ ہے کچھ اور معاملہ ہے فرض کا کچھ لین دین کا ہے رشتے داری کا کوئی رشتے داری نہیں کہا پھر کیوں جا رہا ہے کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے پیار ہے سبحان اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں مجھے اس سے الفت ہے اس سے مجھے محبت ہے میں اس لیے جا رہا ہوں اس کے پاس کہا اچھا تو اس کے پاس اس لیے جا رہا ہے کہ تجھے اس سے محبت ہے کیا بہت حسین ہے کیا بہت جمیل ہے بہت خوبصورت ہے بہت وجیح و شکیل ہے کہا پھر کہا اس سے مجھے اس سے پیار ہے راستہ تو چھوڑ جانے دے یار کیوں جانا چاہتا ہے کہا محبت تو اس سے کرتا ہوں لیکن اللہ کے لیے کرتا ہوں سبحان اللہ محبت اس سے ہے لیکن اللہ کے لیے ہے کہا اللہ کے لیے کیا کیسے وائے تو اس نے کہا کہ سنو جب اس کے پاس جاتا ہوں نا اس کے مکھڑے کو دیکھتا ہوں خدا یاد آ جاتا ہے اس کے الفاظ کو سنتا ہوں گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس کی مجلس میں بیٹھتا ہوں گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہوں اس کے قریب جاتا ہوں اس کے مکھڑے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں جب یہ امتی ایسا ہے تو محبوب اس کا کیسا سبحان اللہ اس کے پاس صرف اس لیے جاتا ہوں کہ اس کے پاس جب میں جاتا ہوں اور اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو وہ صرف اللہ کی باتیں کیا کرتا ہے اب دیکھو جا رہا تھا کہاں بولو بندہ تھا کس کے پاس جا رہا تھا بندے کے پاس جا رہا تھا خانہ کعبہ جا رہا تھا بیت المقدس نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پہ کہہ دیا کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر کرنا یہ جائز نہیں اور امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب چلا ہے تو اس سے راستے میں روک کے سوال و جواب کر رہا ہے اور یہ جب جواب دیا کہ میں اس لیے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس جب جاتا ہوں تو خدا یاد آ جاتا ہے سبحان اللہ دین کی طرف میں مائل ہو جاتا ہوں نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہوں راستہ چھوڑ مجھے جانے دے کہا تو پوچھے گا نہیں میں کون ہوں کہا مجھے اس سے کیا تشریف لے آئیے آئیے آ جائیے آ جائیے اب آپ لوگ ادھر بیٹھیے گا تو پھر اسٹیج کو کم بیٹھنے کا اس نے کہا کہ یہ بتا کہ پھر تو اس کے پاس جا رہا ہے اس مقصد کے تحت کہا کہ میں کون ہوں پوچھتا سے کہا کہ مجھے راستہ چھوڑ میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہا مجھ سے پوچھے گا نہیں میں کون ہوں کہا نہیں مجھے اس سے کیا بات ہے کہا سن میں فرشتہ ہوں فرشتہ میں فرشتہ ہوں فرشتہ کہا فرشتہ کا یہاں کیا کام ہے فرشتہ تو وہاں رہتا ہے میں بہت معتبر آپ یہاں اور سوالوں جب کہا میں خود نہیں آیا ہوں بھیجا گیا ہوں سبحان اللہ میں خود نہیں آیا ہوں بھیجا گیا ہوں اور مجھے رب نے بھیجا ہے یہ سوال دے کر کے بھیجا ہے کہا پھر میں کامیاب ہو گیا کہا تو کامیاب ہو گیا ہے کہا کچھ انعام بھی لے کے آیا ہے تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ہاں انعام یہ ہے اب یہ بندہ ہے معمولی بندہ ہے کوئی پوچھتا نہیں محلے میں
کوئی پوچھتا نہیں، کوئی گدانتا نہیں ہے. لیکن جب اس نے یہ کامیاب ہو گیا تو اس فرشتے نے کہا کہ تجھے اللہ نے سلام کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کہا. اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جا کے اس بندے سے یہ سوال کرنا، اور جب یہ سوال کر لینا اور یہ جواب وہ بندہ دے گا تو پھر اس سے یہ کہنا کہ وہ بندہ اس محبوب سے، میرے محبوب بندے سے پیار کرتا ہے، اس کو خوشخبری دینا کہ میں اس سے پیار کرنے لگا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. اس سے محبت کرتا، میں اس سے اب یہ محبت ہوئی. اب بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ جا رہا تھا ایک بندے کے پاس، خدا کا سلام بھی آیا ہے، پیام بھی آیا. ابھی کھڑے سے خود سے سرکار نے ارشاد فرمایا، روایت فرمائی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ. قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی جس نے میرے دوست سے محبت کی، جس نے میرے ولی سے دوست سے محبت کی، مجھ پر اس کی محبت واجب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کس سے محبت کرنے کے لیے آئے؟ محبت کا اظہار کس سے کر رہے ہیں آپ؟ اللہ والوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جی ہے نا؟ جی. یہاں آتے ہیں آپ، پریشان ہوتے ہیں تو آتے ہیں ان کی بارگاہ میں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. جی بالکل. اللہ اپنے محبوب بندے کے صدقے میں مجھے دے دے، ہے نا؟ آپ آتے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر کے دعا مانگتے ہیں ان کے آستانے پر بیٹھ کر کے. آج آپ آئے ہو یا انہوں نے بلایا ہے؟ انہوں نے بلایا بلایا. کیوں کیوں؟ آتے ہیں. آپ ہمیشہ آتے تھے، کہتے تھے اے باسط پیا علی کا صدقہ ہمیں دے دو، نبی کا صدقہ ہمیں دے دو، فاطمہ کا صدقہ ہمیں دے دو، حسن و حسین کا صدقہ ہمیں دے دو. غوث اعظم کا صدقہ تم مانگتے تھے، غریب نواز کا صدقہ تم مانگتے تھے، شاہ سمنہ کا صدقہ تم مانگتے تھے. لیکن آج تم خود نہیں آئے ہو بلکہ آج انہوں نے تمہیں بلایا ہے. کیا کہنے. کیوں؟ اس لیے سال بھر تم مانگتے تھے، طبیعت چاہتی تھی تو یہ دیتے تھے، لیکن آج بلایا تمہیں، آج آ جاؤ، اس لیے کہ آج میں دولہا بنوں گا، آج میں نوشا بنوں گا. اور آج آ جاؤ کہ میں سال بھر علی اور نبی کا صدقہ لٹاتا تھا، غوث اعظم کا صدقہ لٹاتا تھا، غریب نواز کا صدقہ دیتا تھا، شاہ سمنہ کا صدقہ دیتا تھا. لیکن سنو سنو، آج یہ سب آئے ہیں، آج یہ سب آئے ہیں. حضور کیوں آئے ہیں؟ کہا اس لیے کہ نم کنو مکلو، آج میں دولہا بنا ہوں اور یہ سب میرا صدقہ آج لٹا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا تو کون صدقہ لٹا رہا ہے؟ بولو بولو بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ان کی بارگاہ میں آئے ہو تو کیا مانگو گے؟ دھن مانگو گے؟ دولت مانگو گے؟ نہیں، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگنی ہے ساری کائنات. کیا کہنے. سبحان اللہ ساری کائنات مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. ایک بات میں بتاؤں، ہارون رشید نے کے پاس ایک کالی کٹلو کی کنیز، خوبصورت حسین و جمیل کنیز بہت ساری تھی. ان سب نے کہا کہ آپ حضور ہم لوگ کی بات نہیں مانتے، اور اس کالی کٹلو کی بات آپ زیادہ مانتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں. یہ بدعقل ہے حضور، آپ ہم لوگوں سے مشورہ لیا کیجیے، ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے. کہا اچھا تم لوگ بہت عاقل ہو، بہت دانا ہو. کہا ہاں حضور آپ ہم سے تو مشورہ لیا کیجیے. کہا اچھا ٹھیک ہے. خزان جی کو بلایا. کہا سنو خزان جی، آج ہیرے جواہر سونا چاندی زمرد یہ سب آج نیچے نچھاور کر دو، لٹا دو. سنو آج جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے.
جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس وہ اس کا ہو جائے گا. ساری کنیزیں دوڑ پڑی, اپنا دامن پھیلا پھیلا کے, اوپر سے گر رہا تھا, ساری کنیزیں سمیٹ رہی تھی, ہیرے جواہر موتی سونا چاندی سب سمیٹا, اور جب لے کے آیا تو دیکھا کہ کالی کلوٹی وہی کھڑی. کہا حضور پہلے کہتی تھی یہ بے وقوف نادان ہے, اور بتائیے اتنی قیمتی چیزیں لٹائی جا رہی تھی اور ہم لوگوں نے لوٹ لیا, لیکن یہ یہیں پر کی کھڑی رہ گئی. تو اس نے پوچھا, بادشاہ نے پوچھا, ہم رشید نے پوچھا, کہتے تو کیوں نہیں گئے لوٹنے کے لیے؟ پتا اتنی قیمتی چیزیں لٹائی جا رہی تھی, جانا چاہیے, تمہیں بھی لوٹنا چاہیے. کہا حضور معاف کیجیے گا, آپ نے کیا کہا تھا کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہوگا؟ کہا ہاں میں نے یہ کہا تھا. تو کہا کہ حضور ذرا پلٹ کے پیچھے دیکھ لیجئے کہ میرا ہاتھ آپ کے پشت پر ہے. جسے ہیرے کی ضرورت, جسے جواہرات کی ضرورت, جسے سونا اور چاندی کی ضرورت, وہ لینے کے لیے بھاگ گئے. اور جسے آپ چاہیے آپ سرکار, وہ کیوں جائے ہیرے جواہرات کی طرح؟ مجھے صرف آپ چاہیے. اگر آپ میرے ہو گئے تو سب میرا ہو گئے. آج ان کی بارگاہ میں مانگو, ان سے انہی کو مانگو. اگر ان سے ان کو مانگ لو گے تو سب کچھ مل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیز, میرے دوست, آج آئے ہو مانگنے کے لیے, مانگو, ضرور مانگو, لیکن ان سے انہی کو مانگ لو, ان سے ان کا کردار مانگو, سبحان اللہ, ان کی عادت و اتوار مانگو. تو بتاؤ, غریب نواز آئے نا؟ غریب نواز آئے؟ آج 300 سال ہو گئے غریب نواز کو آئے, کم و بیش 800 سال سے غریب نواز کا فیض جاری ہے. نواز کا فیض جاری ہے, اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یار وہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں جو بھی گیا, جو سوال لے کے گیا, اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. دکان پہ جاؤ, اچھا دکان پہ جاؤ, گوشت والی کی دکان پہ کہو مچھلی دے دو تو دے دے گا. گوشت کی دکان پہ گوشت ملے گا, مچھلی کی دکان پہ مچھلی ملے گی, جس چیز کی دکان ہوگی. لیکن غریب نواز آپ کی عطا پہ یہ فقیر قربان جائے. آپ کے در پہ جو پہنچا, جو سوال جائز کیا, آپ نے عطا کر دیا. پڑھتا چلا گیا. میں نے پوچھا, سوچا کہ غریب نواز آپ کتنا بڑا خزانہ لے کر کہ 800 سال سے بانٹ رہے ہیں اور مسلسل بانٹتے چلے آ رہے ہیں. آج تک وہ خزانہ ختم نہیں ہوا, بلکہ بڑھتا چلا جا رہا, پڑھتا چلا جا رہا, سائے بڑھتے چلے جا رہے, آپ کی عطا بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سرکار آپ کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے, کون سی خزانہ لے کر کے آپ آئے تھے؟ تو میرے غریب نواز کے چوکھٹ سے, شاہ سمنا کے چوکھٹ سے, امام عشق و محبت کی چوکھٹ سے, محدث اعظم و مفتی اعظم کی چوکھٹ سے, مجاہد ملت کی چوکھٹ سے, اور حضرت واسط پیر کی چوکھٹ سے, ان مشائخ کی چوکھٹ سے جواب ملتا ہے. سنو, میں کوئی دنیاوی خزانہ لے کے نہیں آیا, بلکہ اتباع مصطفیٰ میں ڈھل کر اس کی چابی لے کر کے سبحان اللہ. میں شریعت بن کر کے آیا ہوں. جب متبع شریعت بنا اور اتباع مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو گزارا, فنا فی الرسول ہو کر فنا فی اللہ ہوا, تو پھر اللہ نے اپنے خزانے غیب میں مجھے شامل کیا. سبحان اللہ, خزانہ ختم ہوگا نہ میری عطا. سبحان اللہ. دیتا چلا جاؤں گا. سمجھ میں بات آئی یا اتنا دیر سے ہم رٹ رہے تھے, خالی چیخ رہے تھے؟ بولو جی آئی. اچھا, غریب نواز نے نماز پڑھتے تھے؟ بے شک پڑھتے تھے جی. اچھا, محفوظ صاحب بے شک پڑھتے تھے نماز جی. اب کس کے ماننے والے ہیں؟ سب کے ماننے والے جی ہے نا, سارے مشائخ کے ماننے والے ہیں, سارے بزرگوں کے ماننے والے ہیں, سارے پیر کے ماننے والے ہیں. جو صحیح ہے, جی جی, جو متبع شریعت ہے, بے شک, جس کی زندگی اتباع مصطفیٰ میں گزرتی ہے. بے نمازی پیر نہیں چاہیے,
جاہل پیر نہیں چاہیے جو شریعت کا مذاق اڑائے، ایسا پیر نہیں چاہیے. پیر چاہیے تو روشن ضمیر چاہیے، پیر چاہیے تو پیر کامل چاہیے. ایسا پیر نہ کہ جس کو چہرے کو دیکھ کے کراہیت محسوس ہو. ہاں، گانجا پینے والا چرسی پیر، ہاں، بڑکا بڑکا بال بڑھا دیا، اتنا موٹا موٹا اجمیر سے مالا لے آیا پیر، پورا مالا پہن لیا، کالا بستہ پہن لیا، ہاتھ میں چمکی لے لیا، اور میری بھولی بھالی عوام اسے بھی اللہ کا ولی سمجھنے لگی. وہ تو گمراہ ہے ہی، تمہارے ایمان کو بھی سلب کر لے گا. خدا کے واسطے ایسے پیروں سے دور ہو جاؤ. ایسے لوگوں کو ولی مت مانو جو شریعت کی مخالفت کرے، جو شریعت مطہرہ پہ نہ چلے. ایک جملے میں سنو، جو مسلک اعلیٰ حضرت اور مشن اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا ہو وہی پیر کامل ہے. اعلیٰ حضرت کے مشن پہ چلے، اعلیٰ حضرت کے مشن کا جھنڈا اٹھائے، یقیناً وہ پیر پیر ہے. اس لیے کہ امام عشق و محبت کی تصدیق ہم شبیہ غوث اعظم نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے کیا ہے، تاج الانبیاء نے کیا ہے، واعظ لاثانی عالم ربانی سید احمد اشرف نے تصدیق کی ہے، سرکار کلا اشرف الاولیاء نے تصدیق. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کوشش کرو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارا پیر شرمسار نہ ہو. مفتی صاحب نے تو ہاتھ اٹھوا لیا ہے نا، ہم لوگوں نے تصدیق کر دی، تو وعدہ یاد ہے نا جی، نماز کی پابندی ہوگی نا جی انشاءاللہ. ہمارے یہاں خوب نظر و نیاز تو خوب ہوتا ہے، نظر و نیاز پہ تو بڑی توجہ ہے. امام صاحب ایک آدمی کو مخاطبہ نہیں کیا، بڑی توجہ ہے، امام صاحب سے لڑ گیا ذرا سے. اب ایک امام بیچارہ کہاں جائے، بیچارہ پریشان ہے، امام صاحب سے بات کر رہا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو بات کھڑا ہو. اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اے مسلمان تیرا ایمان کہا گیا، تیرا عشق کہا گیا. ایک دور تھا کہ تو کہا کرتا تھا کہ سب کچھ دے دیں گے، مصطفیٰ کی رضا لے لیں گے. آج تو کہتا ہے کہ سب کچھ لٹا دیں گے، دنیا لے لیں گے. آج تو ایمان لٹا رہے ہیں، ایمان پہ توجہ نہیں، تیری اعمال پہ توجہ نہیں، کردار پہ توجہ نہیں. مسجد کے نیچے چائے خانے پہ بیٹھا ہوا ہے، فخر سے چائے پی رہا ہے سیدھا تان کے، اور ادھر اذان ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، جماعتیں ہو رہی ہے، لیکن تیرے کان پہ جوں تک نہیں رہتا ہے کہ یہ نماز ہے کیا قوت. اینی فی الصلاۃ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز نہیں پڑھ رہے پھر بھی کہا ہائے ہم مسلمان ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اتنا پریشانی کیوں، ہم مسلمان ہیں. ارے تو مسلم ایمان تو باندھ پہلے. آج تمہاری کیفیت یہ ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہو، پیٹ میں آنت نہیں ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، نائی کی دکان پہ پہنچ گئے، آج جمعرات کو چھلانے کے لیے پہنچ گئے. ذرا ایمانداری سے بتانا، میرے آقا نے اسے اپنی پیاری سنت کہا ہے، میری محبوب سنت ہے، پیاری سنت ہے، لیکن ایمانداری سے سوچنا، بستر پہ جب جانا تو سوچنا کہ جس آقا پر بھروسہ ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ پیارے مصطفیٰ پہ ہے. قبر کی اندھیری کوٹری میں جب کوئی نہ بچانے والا ہوگا، میرے آقا آ جائیں گے بچانے کے لیے. محشر کے میدان میں جب کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا، ماں تم سے بھاگے گی، باپ تم سے بھاگے گا، دوستو احباب تم سے بھاگیں گے، بھائی بہن تم سے بھاگیں گے. اس وقت ایک صدا بلند ہوگی، انا رہا، انا رہا. آؤ میرے طرف،
تم سے کہہ رہے ہیں کہ میری پیاری سنت ہے، میری محبوب سنت ہے، آپ جاتے ہو پیسہ دیتے ہو، اس کو چھلواتے ہو، چھلواتے ہو، اور پھر چھل کر کے وہ پھینکتا کہاں ہے؟ نبی کی پیاری سنت اسے کہاں پھینکتا ہے وہ نائی؟ بولو، شرم لگ رہی ہے؟ ابھی تو بہت اچھی اچھی باتیں بہت اچھل کے بول رہے تھے، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ میں کسی ایک پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، دل کا پھولا ہے جو پھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہاں پھینکتے ہیں وہ نائی؟ کہاں پھینکتا اٹھا کر کے؟ بولو، کچڑے میں۔ کچڑا پہ جو آ رہا ہے وہی پیشاب کر رہا ہے۔ بولو، جتنا آ رہا ہے وہ بھی پیر اٹھا کے پیشاب کر رہا ہے۔ بتاؤ، جو اپنے نبی کی پیاری سنت کے ساتھ یہ بولو نبی اس سے خوش ہوں گے؟ آقا اس سے خوش ہوں گے؟ لوگ کہتے پورے ہو جائیں گے تو حضرت داڑھی رکھ دیں گے، ابھی کاروبار کر رہے ہیں، ابھی یہ کر رہے ہیں، ابھی وہ کر رہے ہیں۔ ارے سن نادان، آقا نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جب بوڑھا ہوگا تب داڑھی رکھ لینا؟ ارے میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر داڑھی کو شریعت کے مطابق سجا کے رکھ، جو تیرے چہرے پہ نور ہوگا وہ 1000 کریم لگا کر کے بھی نور نہیں آئے۔ اور جو احترام، جو ادب آج بھی اس داڑھی اور اس سنت مصطفیٰ کو دیکھ کر کے، خدا کی قسم وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوتا، غیر بھی اس کا ادب و احترام سے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، اور آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ ارے تو جس کا چاند تھا افسوس اب وہ حالے نہ رہے۔ اور ہماری عادت ہماری یہ ہے کہ توبہ تو 100 بار کی پر نہ نبھائی توبہ، میں وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی میری بھی توبہ۔ باپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔